تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو طلاق ثلاث کا مسئلہ ہے نا، 3 طلاقوں کا مسئلہ، یہ اجماعی ہے. اپنی زبانوں پہ کنٹرول کیا کرو، غصے میں طلاقیں جاری نہ کیا کرو. دے دی تو ختم. ہاں تو مفتی کی میں علامات بیان کر رہا تھا، وہ صدیوں سے سلسلہ چل رہا ہے، پھر اس پہ باقاعدہ پریکٹس ہو، وہ ساری چیزیں ہوں کہ پھر جا کے آدمی بنتا ہے، اس کو پھر رائے دینے کا وہ اہل ہوتا ہے. تو یہ جو 3 طلاقوں کا مسئلہ ہے یہ ائمہ کے درمیان اختلافی نہیں. پہلی میں چند ایک مختصر سے کچھ اس پہ دلائل دے دوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ کانت طلاق الثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجعل واحدۃ، نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں. یہ عبداللہ بن عباس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. اس حدیث کو بنیاد بنا کے لوگ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اصل میں کتنی ہی. تو یاد رکھو اس حدیث کا جواب پتہ ہے کیا ہے؟ اس حدیث کا جواب ہے کہ صحیح مسلم کی بالکل ایک حدیث ہے جس میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں متع کو حلال سمجھتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متع کو حلال سمجھتے تھے. فنہانا عمر نے پابندی لگا دی متع پر. نہیں یاری بات، کس نے پابندی لگائی؟ عمر نے. بالکل یہ دلیل شیعہ لوگ دیتے ہیں متع کے حلال ہونے پر. تو کیا اس بیس پر آپ متع کو حلال کر سکتے ہو کہ نبی کے دور میں متع ہوتا تھا، ابو بکر کے دور میں ہوتا تھا، پابندی کس نے لگائی؟ عمر نے. بالکل یہی الفاظ ہیں. 3 طلاقیں نبی کے دور میں ایک ہوتی تھیں، ابو بکر کے دور میں ایک ہوتی تھی، عمر نے کتنی کر دی؟ 3 کر دی. تو اگر آپ اس کو لے لو گے تو پھر متع کو بھی حلال کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں متع اس لیے حرام ہے کہ نبی نے متع پر پابندی لگائی ہے، صحیح ہے نا، تو ہم بھی یہ کہیں گے کہ 3 طلاقیں بھی 3 اس لیے ہیں کہ نبی نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 قرار، بولو بھائی، دیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور قرآن نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا ہے. اور یہ فرق نبی کے دور میں تھا ہی نہیں، ایک مجلس یا ایک سے زیادہ مجلسوں کا فرق ہی نہیں تھا. علل اطلاق قرآن نے کہا ہے الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر مرد نے تیسری دے دی تو بیوی اس کے لیے حلال نہیں ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فوراً دے دی یا بعد میں دے دی. صاف الفاظ ہیں. جو آدمی کہتا ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 دے دی تو ایک ہے، خدا کی قسم قرآن پہ بہتان باندھ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ نہیں ہے قرآن میں کہیں ایسا. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن کا منشا یہ ہے کہ 3 طہروں میں 3 طلاق دی جائے. تو ہم مانتے ہیں قرآن چاہتا ہے کہ 3 طہروں میں 3 دی جائے، اکٹھی نہ دی جائے. لیکن قرآن کیوں چاہ رہا ہے کہ 3 طہروں میں 3 دی جائیں؟ اس لیے چاہ رہا ہے قرآن، بلکہ میں اپنے الفاظ کے بجائے اللہ ہی کے الفاظ بتا دیتا ہوں کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ 3 طہروں میں 3 دو. اور کیوں چاہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بتا دیا. اسی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ جائیں سورہ طلاق اٹھا کے دیکھیں، 28واں پارہ، نام ہی سورہ طلاق ہے. بالکل طلاق کے احکام پہلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی، اور نبی کے واسطے سے سب کو خطاب ہے کہ اذا طلقتم النساء، جب تم عورتوں کو طلاق دو، فطلقوهن لعدتهن، تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو. سب اس کا یہی ترجمہ کرتے ہیں. عدت کے اوقات کیا ہوتے ہیں بھائی؟ 3 پاکی، یعنی جب عورت کو حیض ختم ہوتا ہے تو پاکی کے ایام شروع ہوتے ہیں، پھر حیض آتا ہے، پھر پاکی کے ایام، پھر حیض آتا ہے، پھر پاکی کی. تو اللہ فرماتے ہیں یہ 3 مہینے میں پاکی کے ایام میں ڈیوائیڈ کر کے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک طہر میں یا ایک مجلس میں نہیں دو. یہی پتہ چل رہا ہے نا کہ 3 طہروں میں تقسیم کر کے دو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور فرمایا وہ گنتی بھی کاؤنٹ کرتے رہو، یعنی حساب رکھو اس کا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں علم نہیں ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ طلاق کے بعد کوئی جوڑ کی صورت پیدا کر دے. یعنی اللہ اپنے پچھلے حکم کی حکمت بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ بعض دفعہ طلاقیں دے دیتا ہے انسان اور دل کیا چاہتا ہے؟ رجوع کرنے کا. تو اکٹھی دے دیں تو یہ حکمت، بولو نا بھائی، فوت ہو جائے گی. یہ اندھی تقلید ہے بھائی. ہم کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، کہتے ہیں اندھے مقلد ہیں، یہ تو اندھی تقلید کرتے ہیں. ہم ائمہ کی تقلید کرتے ہیں جو قرآن آپ سے زیادہ سمجھتے تھے.
عجیب بات ہے، نہ ابو حنیفہ کی سمجھ میں قرآن آیا، نہ امام شافعی کی، نہ امام احمد بن حنبل کی، نہ امام مالک کی، اور نہ امام بخاری کی۔ امام بخاری بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کے 3 ہونے کے قائل ہیں۔ کوئی ایک محدث مجھے دکھا دو صحاح ستہ کے محدثین میں سے یا کہیں بھی جس نے ایک مجلس کی 3 کو ایک کہا ہو۔ نہ یہ محدثین کا مذہب ہے، نہ یہ فقہا کا مذہب ہے۔ ایک سعودی عرب کے بن باز مل گئے مفتی اعظم۔ سعودی عرب ہی کو اگر دیکھنا ہے تو سعودی عرب کے جو علماء ہیں انہوں نے بن باز کی مخالفت کی اس مسئلے میں۔ وہ رسالہ میرے پاس موجود ہے سعودی عرب سے جو چھپا ہے۔ تو پوری امت کو چھوڑ دیا، ایک عالم کی اندھی تقلید ہو رہی ہے۔ تو آگے سنیے، آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں۔ اب طلاق کی آیت کے بعد یہ والی آیت آنا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھتے ہیں، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دیتا، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بولو بھائی نہیں رکھتے۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے۔ اور مزید آگے میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ یہ ویسے تو آپ دیکھیں گے تعصب کی عینک اتار کے تو اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر بیان کی ہے جو بندہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن عباس اس صحیح مسلم کی حدیث کے راوی بھی ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 کتنی ہوتی تھیں؟ 1 ہوتی۔ اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس ہیں، ابو داؤد میں ان کا صحیح سند کے ساتھ فتویٰ ہے، اس سند پہ کوئی ایک دفعہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، اتنی صحیح، اتنی یعنی معیاری سند ہے اس کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ ظاہر ہے یہ 100 مہینے میں تو نہیں دی ہیں نا، اکٹھی 100 طلاقیں دی ہیں، تو کیا اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کیا وہ رجوع کر سکتا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا ان عمک لم یتق اللہ، تمہارا چچا اللہ سے نہیں ڈرا، فلم یجعل لہ مخرجا، اللہ نے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ اور آپ نے یہ آیت بطور دلیل کے تلاوت کی، ومن یتق اللہ یجعل لہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بولتے کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں آ رہی بات، یہ آیت بھی کوٹ کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کے شاگرد اکرمہ ہیں، وہ بھی اس آیت کا یہی مطلب بیان کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ نے یہ مسئلہ واضح طور پر بیان کیا ہے۔ اس مسئلے میں تو تقلید بھی جائز نہیں ہے کسی کی، کیونکہ جو مسئلے منصوص ہوتے ہیں نا قرآن و سنت میں 2 اور 2 4 کی طرح، اس میں ابو حنیفہ شافعی کو نہیں دیکھا جاتا کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر امام ابو حنیفہ اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہہ دیتے تو امت ان کو امام کی فہرست سے نکال دیتی، کہ جو قرآن اتنے واضح لفظوں میں بیان کر رہے ہیں آپ کیسے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ لوگوں نے ایک حرام کاری کا دروازہ کھول لیا، دھڑ 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 طلاقیں دیتے ہیں اور جا کے اہل حدیث سے فتویٰ لا کے بیوی حلال کر لیتے ہیں۔ اللہ کے دین کو مذاق مت بناؤ۔ اور جہاں طلاق کی آیتیں قرآن نے بیان کی ہیں وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ جہاں اللہ طلاق کے حکام بیان کرتا ہے اللہ فرماتے تِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ اور اس کا بھی یہی مطلب بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ اور تابعین سے اس کی یہی تفسیر منقول ہے کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ ظلم کیسے کیا؟ کہ اپنے لیے رجوع کا راستہ ختم کر دیا۔ اور ایک اہم بات کہ یہ جو حدیث ہے نا نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ اس میں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ نمبر 1، اس میں یہ نہیں لکھا کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، یہ غلط ہے، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے نبی کے دور میں 3 1۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علی الاطلاق 3 ایک سمجھی جاتی تھی، چاہے ایک مجلس کی ہو یا 3 مہینے کی ہو۔ میں نے خود ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے بعض علماء کو جو 3 کو 1 کہتے ہیں اس حدیث کا غلط ترجمہ کر رہے ہیں، اور جو ان کے سامنے بندہ بٹھایا ہوا ہوتا ہے مولوی دوسرے مسلک کا، وہ بیچارہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں سے ادھار لیا ہے انہوں نے چپ بیٹھنے کے لیے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، فارغ ہوتا ہے وہ۔ 3 طلاق کے موضوع پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یوٹیوب پہ مجھے
واٹس ایپ پہ میرے پاس کلپ آیا, میں نے وہ دیکھا, تو اس میں وہ ایک مولوی صاحب ہیں, وہ تقریر کر رہے ہیں کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, اور وہ بیچارے دوسرے جو بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھیں اصل میں تو یوں ہے. اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی؟ میں اگر ہوتا تو میں ان سے اتنا کہتا کہ یہ لفظ مجھے دکھا دو کہ اکٹھی 3 طلاقیں نبی کے دور میں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس میں علل اطلاق چاہے اکٹھی ہو چاہے, اور حقیقت ہے اس حدیث کا صحیح جواب ہے موطا امام مالک کی حدیث, موطا امام مالک میں ہے. اور کمال کی بات ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کی تفسیر منقول ہے. اس میں ہے کہ نبی زمانے جاہلیت میں ایک مجلس ہو یا ایک سے زیادہ مجلسیں ہوں, 3 طلاقوں کے بعد بھی مرد کو رجوع کا حق ہوتا تھا. 3 کیا 3000 طلاقیں بھی دے دیتا تو عدت کے دوران جتنی طلاقیں دیتا مرد رجوع کر لیتا تھا. اب ہوتا کیا, مرد نے طلاق دی, پھر طلاق دی, پھر طلاق دی, 3 مہینے ہو گئے, جیسے ہی عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا, پھر طلاق دیتا, پھر عدت ختم ہونے والی ہوتی رجوع کر لیتا. اس طرح عورت کیا ہو جاتی, لٹک جاتی, نہ ادھر کی نہ ادھر کی. تو یہ مطلب ہے کہ 3 کو ایک سمجھا جاتا تھا. کیا مطلب؟ یعنی 3 کے بعد بھی رجوع کا حق دیا جاتا تھا. جیسے زمانے جاہلیت میں متع کی اجازت تھی نا, لیکن متع پر جب پابندی لگی ہے تو بہت سارے لوگوں کو متع کے حرام ہونے کا علم نہیں ہوا, لہذا بعض صحابہ نبی کے دور میں بھی کرتے رہے, اور بعض ابو بکر کے دور میں بھی حضرت عمر نے کیا کر دیا, پابندی لگا دی. تو یہ پابندی کوئی نئی پابندی نہیں تھی, اسی قرآن اور حدیث کے حکم کو نافذ کرنا تھا اجتماعی سطح پہ, کہ بھئی اللہ اس کے رسول نے پابندی لگائی ہے تو اب قانون بنا کے اس بارے میں اب کسی کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا. ابو بکر کے دور میں اگر کوئی متع کرنے والا پکڑا جاتا تو اس کو زنا کی سزا نہیں دی جاتی تھی, کیونکہ سب کو معلوم نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا اگر کوئی متع کرتا ہوا پکڑا گیا میں اسے پتھروں سے مار کے رجم کر دوں گا, زنا کی سزا دوں گا, کیونکہ ایک قانون نافذ کر دیا پورے ملک میں. ایسے ہی نبی کے دور میں عین ممکن ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ علم نہ ہو کہ اللہ نے 3 طلاق کے بعد رجوع کا حق, بولو بھائی, ختم کر دیا ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا, لیکن اللہ نے جب یہ آیات نازل کی اب طلاق و مرتان, طلاقیں 2 مرتبہ ہیں, اگر تیسری دے دی تو رجوع کا حق نہیں ہے, تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد زمانے جاہلیت کا وہ حکم کیا ہو گیا, منسوخ ہو گیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جیسے متع کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن بعض لوگوں کو علم نہ ہوا, ایسے ہی 3 طلاق کو ایک کہنے کا حکم کیا ہو گیا, ہمیشہ کے لیے منسوخ ہو گیا. حضرت عمر نے اگر اپنی طرف سے کوئی قانون بنایا ہوتا, ایک کامن سینس کی بات ہے, اگر نبی کے دور میں واقعی اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی اور قرآن نے بھی اکٹھی 3 کو ایک قرار دیا ہوتا, تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ حضرت عمر جب پابندی لگاتے تو صحابہ اس پابندی کو قبول کر لیتے. کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے حضرت عمر کے پاس, قرآن و سنت کی روشنی میں تو بیوی حلال ہے, اور حضرت عمر کیا کر دیتے, حرام. جس کے لیے حلال ہے اس پر حرام کر دی, اور جس پر حرام تھی اس کے لیے کیا کر دی. اس سے بڑی بے شرمی اور بےغیرتی اس دنیا میں کوئی ہو سکتی ہے کہ آپ کی حلال بیوی کسی اور کے حوالے کر دی جائے. ایک طرف صحابہ اتنی سی بات برداشت نہیں کر رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لمبا کرتا پہن کے کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ نے پوچھا یہ اتنا زبردست کرتا کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ انہوں نے فرمایا میرے بیٹے کو جو غنیمت میں ملا تھا وہ بھی میں نے رکھ لیا ہے. ایک طرف حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں کہ 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی جمعے کے خطبے میں, عرض کی امیر المومنین آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ 400 سے زیادہ پر پابندی لگائیں؟ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, بیوی کو سونے کا پہاڑ بھی مہر میں دیا ہو تو نہیں لے سکتے. تو اللہ تو سونے کا پہاڑ بھی ذکر کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے. حضرت عمر نے فوراً فرمایا اصابت امرأۃ واخطأ رجل, عورت نے صحیح کہا اور مرد سے غلطی ہو گئی. اتنی سی غلطی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے اور ٹوک دیتے تھے. سارے صحابہ نے برداشت کر لیا کہ ہماری حلال بیوی ہم پر حرام ہو جائے, اور جس کے لیے حرام ہے اس پر کیا ہو جائے, حلال ہو جائے. یہ تو دین میں تحریف ہے, یہ کوئی سیاست تھوڑی ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کا سیاسی فتویٰ تھا. سیاسی فتوے میں حلال کو حرام نہیں کیا جاتا, اور حلال بھی بیوی حلال حرام. سیاستاً میں نے آپ کی بیوی کسی اور کو پکڑا دی, اس کی والی آپ کو پکڑا دی, یہ تحریف ہے. حضرت عمر پر بہت بڑا الزام ہے کہ انہوں نے سیاستاً یہ فتویٰ دیا تھا. حضرت عمر ایسا نہیں کر سکتے, اور اگر کرتے اللہ نہ کرے سارے صحابہ آپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے, اور عبداللہ بن عباس کھڑے ہو جاتے جو صحیح مسلم کی حدیث کے راوی ہے.
اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے منقول ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں. کوئی بھی یہ کہے نا کہ بعض صحابہ نے اکٹھی 3 کو ایک کہا ہے, اسے کہ مجھ سے 1 کروڑ روپے لے لو, کسی ضعیف سند سے بھی دکھا دو کہ کسی صحابی نے اکٹھی 3 کو کیا کہا ہے. بولو بھائی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ہوائی باتیں ہیں, فلاں سے منقول, کہیں دیکھو تو کہیں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, باتیں ہیں. باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے؟ ایک صاحب نے کہا وہ آپ کو یوں کہتے ہیں, میں نے کہا کہنے دو. کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے کسی پر کچھ پابندی نہیں ہے. جب پابندی نہ ہو تو کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. تو اس لیے یہ فضول قسم کی باتیں. ائمہ اربعہ کا جو مذہب ہے, ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, اسی کو فالو کیا کرو. انہوں نے فقہ صدیوں پہلے مدون کر دیا ہے اور وہ اس کام سے فارغ ہو گئے ہیں. اب آپ کو زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو, معاشرے میں اگر کوئی شخص اکٹھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھتا ہے, اس کا بائیکاٹ کرو, اس کا کیا کرو, ورنہ سب پر اللہ کا عذاب آئے گا, سب پر عذاب آئے گا. کیونکہ اللہ بار بار طلاق کے حکام بیان کر کے کہتے ہیں تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, ان سے تجاوز مت کرو. حلال, ایک آدمی زنا کرتا ہے زنا کو گناہ سمجھ کے, اور ایک آدمی زنا کو گناہ نہیں سمجھتا اور اس کو حلال کا اسٹیمپ لگا دیتا ہے. دیکھو, میں خاص طور پر اہل حدیث حضرات سے کہتا ہوں, میں ان کا میں کوئی مسلک پر ساتھ میں نہیں ہوں, میں ان کو بھی اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں, لیکن میں اہل حدیث حضرات سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو, آپ یا تو تقلید کے راستے کو اختیار کرو یا تحقیق کے. اگر تقلید کرتے ہو تو ائمہ اربعہ کی کرو, اور اگر آپ کہتے ہو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے, تو پھر آپ ان دلائل کا جواب دو کہ حضرت عمر نے حلال بیوی کو حرام کیسے کر دیا, اور جب کیا تو سارے صحابہ اس پہ خاموش کیوں ہو گئے. کیا یہ حضرت عمر پہ بہت بڑا الزام نہیں ہے؟ آپ بھی اہل سنت میں داخل ہیں, آپ بھی صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, تو کیا صحابہ کے بارے میں اتنی بڑی بدگمانی اور اتنا بڑا الزام آپ قبول کر لیں گے؟ یہ الزام تو شیعہ لگاتے ہیں. شیعہ پتہ ہے اکٹھی 3 طلاق کو ایک بھی نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں عمر کا کارنامہ ہے یہ. جیسے حضرت عمر نے متع پر پابندی لگائی, مگر شیعہ اس پابندی کو قبول نہیں کرتا. اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ 3 طلاق کو 3 کہنا عمر کا کام ہے معاذ اللہ, تو لہذا ہم اس کو بھی نہیں مانتے. تو جو اہل سنت کا مذہب ہے, اہل سنت والجماعت کا, وہ یہ ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. اور وہ جو حضرت رکانہ والی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو اقرار کیا, اس حدیث کی سند بہت ہی ضعیف ہے, اس کے لنگڑے لولے راوی ہیں اس حدیث کے, کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو قبول نہیں کر سکتا. باقی اس پر میری پوری تحریر ہے, طلاق ثلاث پر ایک کتاب ہے, وہ جب چھپ کے مارکیٹ میں آ جائے گی تو پڑھ لیں. ابھی تو میں جمائمہ بھابھی کو لے کے چلا تھا کہ بعض مفتی فتویٰ دے رہے ہیں اور باتیں جو انہوں نے شروع کر دی ہیں, اور ہمارے ہی مسلک کے لوگ ہیں جن کا سیاست سے گہرا تعلق ہے, تو سیاسی آدمی تو بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ سب کو خوش کرتا ہے, یہ وہ بھی ناراض نہ ہو, وہ بھی ناراض نہ ہو. اور یہ جو ہے نا ایسی حماقت سے اپنی زبان کو کیا کریں, طلاق اگر دینی ہے تو پہلے کسی سے مشورہ لیں, پورے کاروائی, پھر اس کے بعد 3 مختلف طہروں میں 3 دی جائیں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اجماعی مسئلہ ہے. ایک آخری بات کر کے اپنے بیان ختم کرتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے, امام طحاوی تو 2ری یا 3ری صدی ہجری کے عالم ہیں, حنفی عالم تھے, بہت بڑے محدث تھے, تو انہوں نے لکھا ہے کہ فقط ذهب قوم, بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی 3 کتنی ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں دیکھو, یہ 7ویں صدی میں ابن تیمیہ کا مذہب ہوتا تو 2ری یا 3ری صدی میں امام طحاوی نہ لکھتے. امام طحاوی نے لکھا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں. تو اس کا ایک جواب تو انجینئر نے دیا جو غلط جواب ہے, تاکہ اس کو بھی میں بتا دوں کہ اس سے زیادہ متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں. اس کا بھی یہ مذہب ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو اس نے محترم نے یہ جواب دیا ہے کہ امام طحاوی نے بغیر سند کے کہا ہے کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں, لہذا یہ بات قابل قبول نہیں ہے. تو یاد رکھو, جو چیز جو مشاہدے کے علم پر جو بات کہی جاتی ہے اس کے لیے سند, بولو بھائی, نہیں مانگی جاتی. سند اس سے مانگی جائے گی جو بعد کا آدمی ہو. جیسے امام ترمذی نے لکھا کہ اہل کوفہ کا مذہب ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب اس سوال لوگ کہتے ہیں سند دکھاؤ. اب بھائی امام ترمذی نے کوفہ گئے ہیں, مشاہدہ کیا ہے, اللہ کے بندو, وہ سند دکھائیں گے تمہیں؟ یہ سینس لیس لوگ ہیں, علمی لحاظ سے بالکل کورے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کس چیز پہ سند کا مطالبہ کیا جاتا ہے, کس چیز پہ سند کا مطالبہ نہیں کیا جاتا, اور بیٹھے ہوئے یوٹیوب پہ پبلک میں علامے بن کے. امام ترمذی جب یہ نقل کرتے ہیں نا کہ یہ
یہ فلاں کا مذہب. تو پوری دنیا چاہے سعودی عرب میں ہو مصر میں ہو پوری دنیا امام ترمذی کی اس گواہی کو معتبر مانتی ہے. نقل مذاہب میں امام ترمذی کا بہت بڑا مقام ہے, ان کو فالو کیا جاتا ہے کہ یہ جب کسی کا مذہب نقل کریں کہ فلاں کا یہ مسلک تھا مذہب تھا تو اس کو مانا جاتا ہے. اسی طرح امام طحاوی نے جب یہ لکھا کہ بعض لوگ اس طرف گئے ہیں کہ اکٹھی تین ایک ہوتی ہیں, تو اس میں امام طحاوی سے سند نہیں مانگی جائے گی. یقیناً امام طحاوی کے دور میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اکٹھی تین کو ایک کہتے تھے. اب رہا یہ سوال کہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ 7ویں صدی ہجری کی بدعت ہے, کیا خیال ہے؟ اور میں خود مان رہا ہوں کہ امام طحاوی نے جب یہ لکھا ہے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی کے دور میں جن لوگوں نے اکٹھی تین کو ایک کہا ہے وہ اہل سنت والجماعت میں نہیں تھے, وہ روافض اور شیعہ تھے. ان کو انہوں نے قوم سے تعبیر کیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ امام طحاوی نے جہاں 3 طلاق کا مسئلہ بیان کیا آخر میں انہوں نے بتایا کہ اس پر اجماع ہے کہ اکٹھی تین کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں. تو اجماع ماننا اس کی علامت ہے کہ امام طحاوی اس مسئلے کو اختلافی مسئلہ نہیں سمجھتے. نہیں آ رہی بات؟ تو اس سے کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے, شیعہ لوگوں نے تو ہمیشہ سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے, اہل سنت والجماعت کا کیا ہے؟ اجماع ہے. دوسری بات یہ کہ چلو فرض کر لو کہ امام طحاوی کے دور میں بھی ممکن ہے چند ایک لوگ ایسے ہوں جو اکٹھی تین کو ایک کہتے ہوں, فرض کر لیں اہل سنت میں بھی ہو, تو بھی جب صحابہ تابعین کا ایک بات پر اجماع ہو گیا تو بعد میں اس میں کسی کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں ہے. امام طحاوی نے لکھا اپنے دور میں کہ کچھ لوگ اس کے قائل ہیں, لیکن آخر میں کیا لکھا کہ اس پر کیا ہے؟ اجماع ہے. کیا مطلب؟ صحابہ تابعین کا اجماع ہے, اسلاف کا اجماع ہے. جب اسلاف کا کسی مسئلے پر اجماع ہو جائے تو اگر 3 صدی ہجری میں کوئی اختلاف کرے تو وہ اختلاف بھی کیا ہے؟ کالعدم ہے, کیونکہ اجماع حجت قطعیہ ہے. نہیں آ رہی بات؟ اجماع کے خلاف قول کیا ہوتا ہے؟ مردود. تبھی علماء نے جنہوں نے اس مسئلے پر گئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی یا کوئی مسلک یا عدالت جج فیصلہ کر دے 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر تو وہ جج کا فیصلہ بھی نافذ, کیونکہ بعض لوگ سعودی عرب سے جا کے فتویٰ لے لیتے کرتے ہیں نہ تحقیق کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مقصد خواہشات نفسانیہ کی پیروی ہے, آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرنا چاہتے, صرف خواہشات جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے آپ اسی کو فالو کریں گے. ادارے تو مضبوط ہوتے ہیں لیکن ہر فرد جو ادارے سے بعض لوگ ادارے سے نکلے بھی نہیں ہوتے, وہ ویسے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ. اور میں نے دیکھا بعض مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہیں کہ یار چلو وہ بھی تو ٹھیک ہے, اہل حدیث بھی ٹھیک ہے, ان پہ فتویٰ دے دو. تو میں کہتا ہوں کس بیس پہ دیا, کون سی حدیث؟ ایسے ہی بیٹھ کے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چلیں, میں نے بتایا تھا کہ پاکستان کی ٹرینیں کہیں بھی رک سکتی ہے. اب اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اگلے اسٹیشن کی طرف چلیں گے. کیا خیال ہے؟ پاکستان میں سہولت ہے بھائی. آپ اگر کراچی سے لاہور جا رہے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سہولت ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کل پہنچیں, سہولت ہے کہ آپ راستے میں سیر کرتے کرتے اگلے مہینے بھی پہنچ سکتے ہیں. آپ بس اس پر شکر ادا کریں, عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں. آئی بات سمجھ, پہنچ جائیں آپ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.